پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں، اور ہمیشہ کی طرح گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے بار بار التجا ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے، بنتی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لوگوں کو ہماری سٹوریز بھیجیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جب لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور آپ کی محبتوں کا، آپ کی جو نوازشوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کرپشن کے خلاف جو ہے نا وہ اٹھایا ہوا ہے ڈنڈا، اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہے، اور کرپشن دیکھیں، کرپشن سے تو لتھڑا ہوا ہے پورا سندھ، اور ابھی بھی جو ہے وہ جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، اور بعض کسی کا نام استعمال کر رہے ہیں، بعض کسی کا نام استعمال کر رہے ہیں، بعض کسی کا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن کرپشن میں سب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، بالکل یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سائیں سرکار کو۔ بس اللہ نگہبان ہے، اللہ مالک ہے کراچی والوں کا۔ اور جس طرح سے سارے لوگ اپنے اپنے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ بعض جعلی صحافی جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کے، کچھ ڈمی اخبارات نکال کے، کچھ جو ہے واٹس ایپ گروپ بنا کے پولیس کے نام سے، اور بعض جو ہے وہ ایسے بھی ہیں جو مختلف تقاریب میں جا کر جو ہے وہ پولیس افسران کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، پھر بلیک میل کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں، ایک جو ہے وہ بلیک میلر اس کی رہائش پرانی سبزی منڈی کے قریب ہے، وہ تمام ڈی آئی جیز کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں بنواتا ہے، اور پھر اس علاقے کے، اس زون کے، اس ڈسٹرکٹ کے جو ہے وہ پولیس افسران جو ہیں، ایس ایچ اوز جو ہیں، ان کو جو بلیک میل کرتا ہے، اور خاص طور سے پی آئی بی ایس ایچ او کو وہ بلیک میل کرتا رہا ہے اس سے پہلے کافی، اس کے خلاف مقدمات بھی درج ہیں، اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ ہم کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ دیں گے، اور بتائیں گے کہ اس کے خلاف وہ کتنے مقدمات میں گرفتار ہے، اور ہمارے یہ جو سائیں جو پاس جو ہے پی ایس پی افسران ہیں بڑی خوشی سے اس کو بلاتے ہیں، کیونکہ وہ فروٹ کا کام کرتا ہے، ایک دو پیٹیاں کبھی انار کی، کبھی سیب کی، کبھی امرود کی، کبھی خربوزے کی، یہ وہ دے کے آتا ہے، اور جا کے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے، تصویریں بناتا ہے، اور پولیس اس کو، ایس ایچ اوز کو دکھاتا ہے بلیک میلر ہے، چور ہے اور کرمنل ہے وہ، تقریباً یہ کہنا جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں مکمل ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جلد انشاءاللہ جو ہے میں کروں گا۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ بلیک میلر ہیں، پولیس افسران کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، اسی طرح سے بعض جعلی صحافی ہیں جو کہ صحافت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، بعض ڈمی اخبارات نکال لیتے ہیں، پیچھے ان کا کام جو ہے وہ 2 نمبر ہوتا ہے، سارا منشیات کا، گٹکے کا، ماوے کا، سارے گندے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایون یہ کہ جو ہے وہ چکلے بھی چلا رہے ہوتے ہیں بعض لوگ تو، اور ان کو پولیس جو ہے وہ سرپرستی دے رہی ہوتی ہے، پولیس بھی وہی پیسہ کھا رہی ہوتی ہے، جو ہے وہ چکلے کا جو باہر کھڑا ہوتا ہے، جو میں نام نہیں لے سکتا، کہ وہ جو کندھے پر رومال ڈال کے کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی وہی پیسہ لے رہا ہوتا ہے، اس علاقے کا ایس ایچ او بھی وہی پیسہ لے رہا ہوتا ہے، اور بعض پی ایس پی افسران بھی وہی پیسے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنا غضب خدا کا ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، اس طرح کا پیسہ، مطلب جو بالکل ہی بس اللہ ان کو عقل دے۔ بعض پی ایس پی افسران تو جہاں سے آ جائے بس لے جاؤ، جہاں سے آ جائے ہڑپ کر لو۔ یہ جو ہے ایس ایس پی جو ساؤتھ ہیں، ان کو اطلاعات تھیں کہ علاقے میں جو ہے وہ کوئی ایک خود کو صحافی ظاہر کر کے ہے، وہ بیسیکلی منشیات فروش، جوا، سٹا، گٹکا، جتنے بھی لیگل کام ہے وہ یہ کرتا ہے، کراچی بھر میں وہ مشہور ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک جو ایس ایس پی تھیں جمشید کی، ان کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا، وہ بہت ہی ڈگنیٹی والی جو خاتون تھیں، وہ تو یہاں سے اب چلی گئیں، لیکن انہوں نے بھی اس کو پوری طریقے سے منہ دیا تھا۔ اس کا نام جو ہے وہ ہے وقاص میمن عرف کوڈو۔ وقاص میمن عرف کوڈو کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں اس سے پہلے سولجر بازار میں بھی جو ہے وہ جوا، سٹا، گٹکا اور دیگر اسی طرح کے کام چلواتا تھا، اس کے علاوہ بریگیڈ کے علاقے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمشید کوارٹر کے علاقے میں، اس کے ساتھ دیگر اور تھانوں کی حدود میں بھی اس کا توتی بولتا تھا، اور کوئی پولیس اہلکار اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، اس میں یہ ایک وجہ یہ بھی تھی، مجھے جب میں وہ جو ایس پی صاحبہ تھیں جمشید ٹاؤن کی، انہوں نے جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پولیس والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اگر کوئی احکامات دیتی تھیں تو پولیس والے اس کو بتاتے تھے، پولیس والے بھی جو ہے وہ مخبری کا کام کرتے ہیں کرمنلز کے لیے۔ اچھا، وہ ظاہر ہے وہ پیسہ اسی چیز کا کماتے ہیں کہ شیلٹر دیتے ہیں، اور جو کرمنلز کے ساتھ جو مکس اپ ہیں ان کو تو پولیس سے ان کالی بھیڑوں کو نکال باہر کرنا چاہیے، انکوائری کریں، اسپیشل برانچ سے انکوائری کرائیں، اور دیگر تحقیقاتی ادارے اور جو ایجنسیز ہیں ان سے جو ہے مکمل طور پر انکوائری کروائیں، اور دیکھیں کہ جو مکس اپ آف کرمنل ہیں انہیں جو ہے معطل نہیں کرے۔
انہیں بالکل ملازمت سے باہر کریں اور ان کو کبھی واپسی کا راستہ بھی نہ دیں. بعض اوقات یہ سفارش اور چمک استعمال کر کے, سفارشیں استعمال کر کے دوبارہ سے جوائن کر لیتے ہیں. اچھا, یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ بدنام زمانہ منشیات فروش اور یہ جو جعلی صحافی ہے یہ گرفتار ہوا ہے. اس کو گرفتار کیا ہے ڈیفینس تھانے کے انسپکٹر غلام نبی آفریدی صاحب نے, SHO ہیں یہاں. ان کا کہنا یہ تھا غلام نبی آفریدی کا کہ یہ جو ملزم ہے یہ وقاص میمن عرف کوڈو یہ سٹہ بازی, جوا اور دیگر جرائم پیشہ جرائم میں ملوث ہے. اس کو گرفتار کیا ہے انہوں نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے قبضے سے 2 کلو 650 گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس ملی ہے اور دیگر جو ہے وہ سامان بھی ملے ہیں. اچھا, اس کے پاس ایک لسٹ ملی ہے صحافیوں کی جو اس سے بھتے اور چندہ اور جو ہوتا ہے حرام کی کمائی لے جاتے ہیں, وہ صحافیوں کی لسٹ ہے. وہ بتا رہا ہے وہ کہ یہ صحافی مجھ سے آتے ہیں, کوئی 1000 لیتا ہے, کوئی 2000 لیتا ہے, کوئی 5000 لیتا ہے, اور ان کی اس نے لسٹ بنائی ہوئی ہے. اب وہ پولیس کے سامنے بتا رہا ہے. تو ہمارے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کو انہیں بھی ضرور انٹیروگیٹ کرنا چاہیے. اور بعض بڑے اخبارات اور بڑے اداروں میں بھی بعض بڑے جو ٹی وی چینلز ہیں اور بعض اخبارات ہیں ان کے صحافی بھی کرپشن میں ملوث ہیں, ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں, جو سفارش ہے وہ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم چلتی ہے. سفارش کرنا کوئی جرم نہیں ہے. کسی کو بھی کوئی اچھی جگہ کوئی نظر انداز ہو رہا ہے اس کو لگا دیں, اس کو لگوا دیں, اس کو جاب کروا دیں. لیکن اگر آپ اس کو لگوائیں گے اور پھر آپ اس کو لگوا کے اس کو پوسٹنگ دلوا کے اس سے ہفتہ باندھیں گے, اس سے مہینہ باندھیں گے, تو یہ جرم ہے, یہ حرام ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو پوسٹنگیں کرواتے ہیں, ہیڈ مورر لگواتے ہیں, چوکی انچارج لگواتے ہیں, یہاں تک کہ SHOs لگواتے ہیں, اور بعض تو SP SSPs بھی لگواتے ہیں. بعض ایسے جو ہے وہ مہان ہمارے جو ہے وہ کرتا دھرتا کہ وہ کرتے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی ہے, وہ پیسے لیتے ہیں باقاعدہ پوسٹنگ کروا کے. تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کی بھی اسی طرح سے جو نام جو ہے وہ فاش کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے جیسے یہ چھوٹے اخبارات ہیں سارے, ایوننگ اسپیشل, مارننگ اسپیشل, فلاں فلاں فلاں, یہ نام آپ کو بتائے گا. دیکھیں یہ کن کن کے نام لے رہا ہے. یہ جو وقاص کوڈو ہے اور وقاص میمن عرف کوڈو, اس نے یہ جس کو دیتا ہے اپنے پاس سے جمع کر کے, بیٹ جمع کر کے ان جو صحافیوں کو دیتا ہے اور اخبارات تک پہنچتے ہیں, ان کے نام یہ کیا نام بتا رہا ہے, آئیے سنتے ہیں. پاک سماج والا ہے. پاک سماج والا ہے. پاک سماج والے کو کیا کرتے ہو بتایا تو کرو. 1000 روپے پاک سماج والا لے کے جا رہا ہے. اسی طریقے سے HD چینل والے JNN والے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں 1000 روپے. NT ایکسپریس والے ہیں وہ 2000 روپے لے کے جاتے ہیں. نوائے وفاق والا ہے وہ 3000 روپے لے کے جاتے ہیں. اس طریقے سے مختلف یعنی کہ الگ الگ سارے بتاؤ نا. اور ایوننگ اسپیشل والا ہے وہ لے کے جاتا ہے. مارننگ اسپیشل ایوننگ اسپیشل والا حفیظ پلپوٹو, مارننگ اسپیشل والا ایوب سندھی, ٹھیک ہے. چینل 5 والا احمد وہ لے کے جاتا ہے. K21 کا نمائندہ ہے وہ رضوان, وہ لے کے جاتا ہے. رضوان کانیا ماں, اچھا آگے بڑھو, وہ لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. حماد واسواڑی لے کے جاتا ہے. اور پراچا لے کے جاتا ہے. شاید پراچا ہے K21 والا, وہ لے کے جاتا ہے 3000 روپے. سوہیب عتیق لے کے جاتا ہے. اسی طریقے سے خالد سلمان لے کے جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کرائم رپورٹر شعیب ہے وہ لے کے جاتا ہے. کرائم رپورٹر نعمان سائیں ہے وہ لے کے جاتا ہے. اور امان اللہ ہے CNN والا وہ لے کے جاتا ہے. اور بتاؤ نا, اب جو ہے وہ تو بتاؤ. یہ سارے آئے. کیسے لے کے جاتے ہیں سر یہ گٹکیا والوں کے جن کے نام ہے, ان سے اکٹھا آپ کرتے ایک ہو, کٹھے میرے کو دے جاتے ہیں. بیٹر آپ ہو ایک طریقے کی. ایک کٹھا میرے کو دے جاتے, پھر یہ لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں. اچھا, ان ساروں سے آپ اکٹھی کرتے ہو. کون کون سے ایریے سے اکٹھی کرتے ہو؟ سر یہ ایک ہی ایریا ہے, ایک ہی ایریا, ایک دو ایریا ہیں. یہ جو وقاص میمن عرف کوڈو ہے یہ بڑا مشہور ہے. کوڈو کے لفظ سے یہ بہت مشہور ہے. اچھا, یہ ملزم جو ہے خود کو صحافی ظاہر کرتا ہے, جہاں پر بھی جاتا ہے اپنے آپ کو صحافی بتاتا ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں. ایک آدھ ڈبی اخبار بھی نکال لو. پیسے ہوتے ہیں, ظاہر منشیات فروشوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کس کے پاس ہوں گے. پیسے خرچ کر کے ایک ڈمی اخبار نکال لیا, اس کے بعد 2-3 واٹس ایپ گروپ بنا لیے, اس میں جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ پگڑی اچھال دی. اور ظاہر وہ ڈرتے ہیں لوگ, پولیس والے خاص طور سے اپنی عزت سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنے کرتوتوں پہ بھی ڈرتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ کرائم ایکٹیویٹی میں کرمنلز کے ساتھ مکس اپ ہوں گے اور اگر واٹس ایپ گروپ میں اگر اس کی صحیح خبر ڈالے گا تو ظاہر ہے انہیں بھی تکلیف ہوگی, کیونکہ ان کی روزی روٹی بند ہو جاتی ہے. جب آتا ہے اور لوگ ایکشن لیتے ہیں, افسران ایکشن لیتے ہیں. لیکن یہ جو بلیک میلر ہیں ان کو روکنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اگر آپ
میں بھی یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ مجھ پر تنقید کریں، بالکل تنقید کریں، بالکل جائز تنقید کریں گے، ہم سنیں گے اور اس کو مانیں گے بھی، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کریں، ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور ہم سیکھیں گے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ملزم کے خلاف جو ایس ایچ او غلام نبی آفریدی نے جو بتایا، ایس ایچ او ڈیفینس نے، ان کا بتانا ہے کہ ملزم کے خلاف تھانہ شیر شاہ، پریڈی، چاکی واڑہ، شریف آباد، اس کے علاوہ پاک کالونی، کلری اور ڈیفینس تھانوں میں، ان میں بھی جو ہے وہ مقدمات درج ہیں، اور ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت بھی اس کے خلاف مقدمے درج ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ جو کوڈو صاحب ہیں، وقاص میمن عرف کوڈو، اس سلسلے میں انہوں نے مزید کیا بتایا ہے، آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ اچھا یہ بتا، یہ لسٹ جو تیرے سے نکلی ہے کیا ہے؟ یہ تو صاحب یہ گٹکے والوں سے پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ صحیح ہے، میں کر رہا ہوں۔ یہ کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ دیگر جو میڈیا والے جن کو ان کو خبریں چلاتے ہیں، ان کو میں ڈیل کرتا ہوں کہ بھائی ان کی خبر نہیں چلا، یہ آ کر یہ نام بتاؤ نا، کس کے کتنے پیسے لکھے؟ مجھی کے 15,000 روپے، ہاں ملا کے 10,000 روپے، ہاں صحیح ہے، کامران کے 5,000 روپے، ساجد کے 6,000 روپے، ثنا کے 3,000 روپے، اشفا کے 5,000 روپے، اسد کے 5,000 روپے، جامی کے 4,000 ہے، خورشید کے 1,000 روپے، اور سلمان کے 2,000 ہے، نثار کے 2,000 ہے، عمران کے 2,000 ہے۔ یہ کون لوگ ہیں سارے؟ یہ سارے گٹکے والے ہیں صاحب، گٹکے والے، جوا والے۔ تو تم خود بتے تم لیتے ہو اور گندا ہمیں کرتے ہو، کیوں؟ اب یہ کیا، یہ سب سے لے کر نا صاحب، ہاں جو میڈیا والے ہیں، جو سوشل تو میڈیا پہ بتا خبریں خور چلاتے ہیں، تم ہو گئے۔ جو بھی کرپشن میں ملوث ہے ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا کریں کہ سائیں سرکار پوری ہی اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ کرپشن میں لتڑی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو صدر مملکت ہیں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور چیف آف فورسز بھی ہیں، انہوں نے جو ہے سولجر بازار میں جو عمارت گری ہے اس پہ جو ہے نا اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تو کیا وہ عمارت ایسی بن گئی تھی؟ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرپٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، انسپیکٹر، اے ڈی، ڈی ڈی سارے کے سارے ملوث ہیں اور اوپر تک پیسہ جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ کیبن بنائے ہوئے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آفس میں، ان کیبنوں میں تقریباً بعض ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے سے زائد جو روزانہ انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ آج بھی جمع ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کچھ دن کے بعد کہ جو پی آئی بی کالونی میں جو انسپیکٹر ہے وہاں کا اور وہاں کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ پیسے لے کے بلڈنگ جو ہے وہ بنوا رہے ہیں۔ ایک بلڈنگ جو ہے مسجد اسٹاپ کے قریب بنی ہے، یہ جو احمد مٹھائی والے کے قریب میں بن رہی ہے، 3rd فلور ڈل رہا ہے، وہ بلڈنگ اپنے طور پر جو ہے وہ کچھ کھسک گئی ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں کے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ ہیں، میں یہ کرپشن کی بات کر رہا ہوں کہ کرپشن پہ لیتے ہیں پیسے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور لوگ مرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو گل پلازا کا واقعہ ہوا، اسی طرح سے ابھی سولجر بازار کا واقعہ ہوا، اسی طرح سے اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ان کی کان پہ جو ہے وہ جوں نہیں رینگ رہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے۔ ان کے سب کے خلاف انکوائریاں ہونی چاہیے۔ ابھی چل رہی ہے ایک انکوائری جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ہے وہ ڈی جی کو بھی بلایا ہے، ان سے بھی سوال جواب ہوں گے۔ جو اسپیشل ایک جو ہے وہ بنا ہے انکوائری کا جو کمیٹی بنی ہے اس میں جو ہے نا بلایا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے، سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے جو جوڈیشل جو انکوائری ہو رہی ہے، کمیشن بنا ہے، اس میں جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ تمام جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ کرپٹ جتنے بھی افسران ہیں اور خاص طور سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، ان کو پابند سلاسل کیا جائے گا، ان کے خلاف مقدمے درج ہونے چاہیے، انہیں جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤں کہ آپ کو یہ جو کوڈو صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا ہے جو ایس ایس پی محظور علی غوری صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ ایس ایچ او ڈیفینس نے، اور اب ان کے خلاف اگلے جو ہے وہ اب تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ڈیفینس تھانے کے جو تفتیشی حکام ہے یہ مقدمہ درج کر کے انہوں نے آفریدی صاحب نے انویسٹیگیشن حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن والے اس سے پیسے لے کے جو ہے اس کو ریلیف دیتے ہیں یا اس کے خلاف صحیح بالکل تحقیقات کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ امتیاز شاہ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔